الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عليه الصلاة والسلام: اذكروا هادم اللذات وهو الموت. وقال أيضا: اذكروا محاسن موتاكم. میرے بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ نے اس دنیا دنی کو امتحان گاہ بنایا. یہ دنیا ایک گزرگاہ، ایک ایسا مرحلہ ہے جو گزر جانے والا. انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی 50 سال کی عمر لے کے آتا ہے، کوئی 60 سال کی، کوئی کم و بیش. ہم روزانہ سنتے ہیں، آج میڈیا کے ذریعے بچے رخصت ہو رہے ہیں، نوجوان رخصت ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی رخصت ہو رہے ہیں. جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا. جب سے تاریخ انسانی شروع ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے بھی انسان ابھی تک آئے ہیں یا آئیں گے، کسی کے لیے خلود نہیں لکھا گیا، یعنی کوئی امر نہیں ہوگا، سب کو جانا ہے. یہ اللہ کا قانون اور نظام اس دھرتی کے لیے طے شدہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا جو نظام ہے یہ بدلنے والا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: اعمار امتی ما بین 60 و 70، او کما قال علیہ السلام. میری امت کی جو عمر کا ایوریج اللہ نے طے فرمایا ہے وہ 60-70 کے لگ بھگ ہے. اس کا جو ایوریج ہے، یعنی اگر 500 لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو جب اس کا ایوریج نکالا جائے گا تو 60 اور 70 کے درمیان ہوگا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر 63 سال، 63. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ صبح و شام اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن غفلت اتنی خطرناک ہے کہ ہم ابھی اپنے بھائی کو دفنا کے آتے ہیں، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے دادا کو، اپنے بھائی کو، کبھی اپنے بچوں کو، اور پھر ایک چند لمحوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد وہ بھولی بسری کہانی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی میں ایسے ہی مگن ہو جاتے ہیں، اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب 1-2000 سال یہاں جینا، جبکہ حقیقت وہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس منصور پور کے گاؤں میں ادھر رمضان میں اس سے پہلے جو اموات ہوئی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 100 سال جنہوں نے کراس کیا، کتنے لوگ ہیں جو 80 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. آج ہم جس نامی کے لیے جمع ہیں، خالِ معظم حضرت مولانا محمد عثمان منصور پوری نور اللہ مرقدہ، ان کو بھی 76 سال کی عمر ملی. اللہ کے یہ وقت طے تھا، کوششیں ہوئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے گئے، وینٹیلیٹر پہ بھی رکھا گیا. جو انسان کے بس میں کہ شریعت نے اس کا حکم کیا ہے کہ آخر دم تک علاج کا اہتمام کرو، کوشش کرو، وہ کام کیا گیا. لیکن اللہ کے یہاں وقت طے تھا، نہ وہ آگے ہو سکتا تھا نہ وہ پیچھے ہو سکتا تھا. وہ وقت موعود جتنا وہ لے کے آئے تھے وہ مکمل ہو گیا، رخصت طے ہو گئی. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا انتقال ہو جائے ان کی اچھائیاں بیان، خوبیاں بیان کرو، تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر سامنے آئیں، اور گھر والوں کے لیے تسلی ہو، رشتہ داروں کے لیے تسلی ہو، چاہنے والوں کے لیے تسلی ہو
کہ اچھی زندگی گزری، اللہ نے بہترین زندگی عطا فرمائی، پوری زندگی حالت ایمان میں گزری اور موت بھی انشاءاللہ ایمان پر آئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت طے۔ جو چلا گیا وہ محفوظ ہو گیا، اب اس سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا، گناہ کا سرزد ہونا ممکن نہیں۔ ہاں نیکیاں ابھی بھی اس کو مل سکتی ہیں، جو اس نے پڑھایا، جو اس نے صدقہ جاریہ کے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے خال معظم حضرت مولانا قاری عثمان منصور پوری کو قبول فرمائی، ہزاروں ان کے شاگرد، کہاں کہاں وہ گئے، کتنے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے نمازی بنے، کتنے لوگ ہیں جو دین کی طرف آئے۔ تو اب وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، سب کا ثواب ان کو ملتا رہے گا بغیر کسی کٹوتی۔ یعنی اگر آپ نے ان سے کوئی اچھی بات سیکھی اور وہ کام کرنا شروع کر دیا تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اور اتنا ہی ثواب ان کو بھی ملے گا اور قبر میں وہ آرام فرمائے گا۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے عطا کا، جود کا اور بخشش کا اور دینے کا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ صرف دینا چاہتا ہے، بس لینے کے لیے تو آگے بڑھو۔ تو خال معظم حضرت مولانا قاری عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی گزری وہ ایک آئیڈیل زندگی، ایک نمونہ زندگی، اور ان کے والد ماجد نواب عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فکر کی، ہاں آپ سبھی جانتے ہیں کہ پورا یہ جو 84 گاؤں کے جو خاندان مالک تھا، پھر زمینداری کا خاتمہ ہوا، اس سے پہلے ہی وہ نیت کر چکے تھے اور بزرگوں سے جو تعلق تھا، پھر اس کے بعد وہ ہجرت کر کے گئے، اپنی جائیداد اور یہاں کی سارا ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر ایک کرائے کے مکان میں رہے۔ قاری عثمان صاحب کے والد کس لیے، کیا چاہیے تھا ان کو، کیوں گئے چھوڑ کے؟ یہاں کوئی کمی تھی، کوئی پریشانی تھی؟ کام کرنے والے نوکر موجود تھے، جائیداد تھی، زمین تھی، باغات تھے، کھیت تھے، اور بڑا عالیشان مکان دربار تو اب تو ختم ہو گیا۔ آپ میں سے جو لوگ بوڑھے ہیں ماشاءاللہ، جو عمر دراز ہے، ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ یاد ہوگا، ورنہ اس سے پہلے کی جو نسل ہے اس نے وہ زمانہ دیکھا ہے۔ اس زمانے میں وہ ایک ہجرت کر کے ایک ایسے ٹوٹے پھوٹے دیوبند جیسے گاؤں میں گئے جہاں کچھ نہیں تھا، آج وہ دیوبند ہو گیا، پہلے کچھ نہیں تھا وہاں۔ کس لیے گئے؟ صرف دین کی خاطر۔ اس لیے گئے کہ قاری عثمان کو قاری عثمان بنا دیں۔ ایسے نہیں ہوتا، کوئی چمتکار نہیں ہو جاتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی مولانا ہے، وہ تو بڑے مولانا ہیں، ان کے گھر میں ہو گئے، مولانا تھے اس لیے ان کا بیٹا بڑا مولانا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے 50 ہیں مولانا، ہزاروں لاکھوں ہیں دنیا میں، سب کی اولاد جو ہے وہ قابل نہ دید ہوتی ہے نہ قابل تحسین ہوتی۔ اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اصل تربیت کا دخل ہوتا ہے، اخلاص کا دخل ہوتا ہے۔ انہوں نے اخلاص کے ساتھ یہ سب چھوڑا اور وہاں گئے، ہجرت کی، صرف اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ اور یہی حال قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رہا کہ وہ پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی۔ 5 سال، اب سوچئے ایک ایسے گھرانے کا شخص، قاری صاحب ماشاءاللہ زمینداری آخری دور تک رہی، آج بھی ان کی زمینیں، وہ بہار گئے۔ بہار اس زمانے میں اتنا مفلوق الحال تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ 5 سال وہاں ایک چھوٹے سے مدرسے میں جا کے پڑھایا، بڑوں کا حکم تھا، پڑھانا سیکھنا تھا، دین کی خدمت کیسے کرنا، اس لیے انہوں نے وقت لگایا۔ پھر امروہہ کے ایک مدرسے میں آ کے 11 سال گزارے، مکان چھوڑ کے، جائیداد چھوڑ کے، عیش و آرام چھوڑ کے۔ پھر سن 82 سے لے کر آج تک دیوبند میں رہے۔ دیوبند میں بھی ان کا مکان ہے، آپ سیڑھی چڑھ کے، آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہو، جس نے بھی دیکھا ہے خاندان والے سب جانتے ہیں، کوئی بہت بڑا مکان نہیں، زینہ چڑھ کے 2-3 کمرے ہیں، مختصر سا سادہ سا مکان۔ وہ چاہتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل میں رہ سکتے، 50 کمروں کا گھر بھی بنوا سکتے، لیکن انہیں اس کا احساس تھا کہ یہ زندگی جو ہے مختصر ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ ہم ایک ٹرین پہ سوار ہوئے اور ہمیں اترنا ہے اگلے اسٹیشن، تو یہاں پر رہنا اور سب کچھ یہی کے لیے کرنا ہے بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ تو اللہ نے ان کو قبول فرمایا، پوری زندگی ان کی دین کی خدمت میں گزری، دین کی فکر میں گزری، اللہ کے سے تعلق مع اللہ میں گزری، اللہ کی یاد میں گزری، حضوری میں گزری، اور اسی کے ساتھ اپنی اولاد کی بھی تربیت فرمائی۔
بھائی سلمان، مفتی سلمان صاحب منصور پوری، سب جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے اور ایک متقی پرہیزگار ہے، نحسبہ واللہ حسیبہ، اور بھائی عفان کو بھی اللہ نے نوازا ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوا، محنت کی. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم نے اپنے بچپن میں تو ہم نے نہیں مار کھاتے دیکھا، لیکن جو بڑے ہمارے بتاتے ہیں بہت مارا انہوں نے سلمان بھائی کو، سختی کی، تب جا کر مفتی سلمان بنے. جیسے ان کے والد نے سختی کی، نواب عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو قاری عثمان بنے. تو قربانی دینی پڑتی. میرے بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، آج اللہ نے جو ان کو شہرت عطا فرمائی، جو مقبولیت عطا فرمائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے لیے دعا کی. یہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی چاہیے. کوئی چمتکار نہیں ہوتا. یہ اللہ میاں اوپر سے ایک دم سے کسی کو اٹھا کے نہیں بٹھا دیتے. آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی؟ کیا انہیں بھٹی پہ تپایا نہیں جائے گا؟ کیا انہیں ایمان کی کسوٹی پہ تولا نہیں جائے گا؟ ہوگا، کیونکہ ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، تاکہ اللہ سچوں میں اور جھوٹوں میں چھٹائی فرما دے. دعوے ایمان کے تو بہت آسان ہے، ہم مومن ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے. جب مسئلہ آتا ہے آزمائش کا، تب انسان پرکھا جاتا ہے. ایک طرف دولت کا انبار ہے، دولت پکار رہی آؤ، تو انسان اپنا ایمان بیچ رہا ہے اگر تو فیل ہوگا. اور ایک طرف دوسری آزمائشیں، خطرات ہیں، نقصانات ہیں، اس پہ انسان صبر کر رہا ہے، رو پیٹ نہیں رہا ہے، ہنگامہ نہیں مچا رہا ہے. اللہ نے جس آزمائش سے گزارا ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، نور اللہ برکتہ کو قبول فرمایا، اور ان سے جو ان کی زندگی گزری کہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. ہم سب کو یہ چاہیے، ہمارے بیچ میں اٹھنے بیٹھنے والے، کہیں آنے جانے والے رخصت ہو گئے. کتنے لوگ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو تو بہت اللہ نے موقع دیا ان کی صحبت کا، اور بھی ہمارے بزرگ حضرات سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جنہیں اللہ نے بڑا موقع دیا. ہمیشہ وہ اہتمام سے آتے تھے جاتے تھے. اتنا بڑا آدمی اتنی سادگی کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ اندر کی بات ہے. قاری صاحب چاہتے تو ان کی زندگی بادشاہوں والی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کو جو دین کا فہم عطا فرمایا تھا، جو دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ اتنی اعلیٰ اور اتنی بہترین زندگی وہ گزار کے گئے. ہر آدمی ان کی تعریف کر رہا ہے، اور ہر آدمی گواہی اس بات کی دے رہا ہے کہ بڑے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، بڑے متواضع، بڑے سادہ، بڑے مضیاف، بڑے کریم. یعنی ہم لوگ تو ان کے بھانجے ہوئے اور والد کی رشتے سے پوتے بھی ہوئے، لیکن وہ ہم لوگ بھی ملتے تو بیچارے بہت محبت سے، بڑے اکرام کے ساتھ، نہیں جو اکرام برابر کے ساتھ لوگوں کو ہوتا ہے اس طرح بیچارے اکرام فرماتے سب کے ساتھ. ہر چھوٹا بڑا، پورے یا دربار کا ہو یا منصور پور کے گاؤں کا ہو، سب جانتے ہیں کس طرح وہ سادگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سب کے ساتھ ملتے تھے. تو یہ جو گواہیاں ہیں یہ آسان نہیں ہوتی. یہ گواہی دینا کہ بھائی آدمی بہت اچھے تھے، جب انسان اچھا ہوتا ہے تبھی لوگ گواہی ہوتے ہیں. تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہے، جس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اپنی بھی فکر کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کے راستے پر ڈال دے، حقیقی دین کا فہم عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کے لیے قبول فرما لے. اور سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ اخلاص عطا فرما. اخلاص یعنی اللہ کے لیے کام، دکھاوا نہیں کہ بڑے دیندار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے اتنا کام کیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب کافر ہو جائے گا. قیامت کے دن جو یہ کرے گا اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. صرف وہ کام قبول ہوگا جو اللہ کے لیے تھا. اما الزبد فيذهب جفاء، جو بھی پھیل ہے نا سب چھاڑ دیا جائے. تو اس کی فکر کرنا ہے میرے بزرگوں، دوستوں. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور ہمیں
بھی جانا ہے، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جائے گا. بس یہی چند باتیں تھیں، ہم نے سوچا کہ ذکر کرتے ہیں حضور کی سنت پر اور حضور کے حکم پر ایک عمل بھی ہو جائے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہم صلی